تو کچھ ایسے اسٹیپس ہیں کہ ہم پہلے اس انگزائٹی کو وہیں پہ اوور کم کر لیں اور اسے اپنے کمپلسیو آرڈر میں نہ جانے دیں کہ یہ بار بار ہم نے نہیں کرنا, وی آر اوکے ود دیٹ. اور دیکھیے جو جنرلائزڈ پرنسپلز ہیں نا انگزائٹی ڈس آرڈر کو ختم کرنے والے, وہ اگر آپ اپلائی کر لیں تو او سی ڈی کو فائدہ ہو سکتا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے آپ کو اوور بزی کر لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لیتے ہیں اور جنونلی مصروف کر لیتے ہیں, تو آپ کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ اس طرف کم جاتا ہے. اور جو لوگ بیکار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پہ, جن کا کوئی بہت ہی پرپسفل کام نہیں ہوتا زندگی میں, تو ان کے یہاں ٹائم زیادہ ان کو مل جاتا ہے اور تھاٹس زیادہ آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کیپ یور سیلف بزی, سو دیٹس نمبر 1. نمبر 2, آپ کی نیند پراپر ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو برین ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ سکون تو آئے نا. اگر آپ انگزائٹی کے پیشنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی عام طور پہ نیند اچھی نہیں ہوتی, ان سے سویا جاتا بھی نہیں ہے. سو وہ اپنی نیند اچھی کریں. اب نیند کیسے اچھی کریں, اس کے بہت سے طریقے ہیں. آپ دن میں اگر مصروف ہوتے ہیں اور رات کو سوتے وقت آپ بالکل اندھیرا کر کے سوئیں, وقت پہ سوئیں, اپنا بایولوجیکل کلاک ٹھیک کریں. اگر آپ 12 بجے سوتے ہیں 11 بجے سوتے ہیں تو ہر روز 11 بجے گو ٹو یور بیڈ. بالکل ڈارکنیس ہونی چاہیے اور اسی ٹائم پہ اٹھیں. تو اسی طرح سونے سے پہلے آپ کیفین, نکوٹین, اسٹیمولنٹس کا استعمال بالکل نہ کریں. اور یہ جو ہمارا سیل ہوتا ہے اس کو پلیز میوٹ پہ یا آف پہ یا وٹ ایور یو کال اٹ, اس کے اوپر رکھیں. آپ کی نیند شروع ہوتی ہے اور ٹاں کی گھنٹی بجتی ہے, یو گیٹ اپ, یو ڈونٹ سلیپ فار another 2 hours. تو اس کو آپ رکھیں. اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں, پانی وغیرہ پیتے رہا کریں. تو یہ تو ہو گیا انگزائٹی کا. اچھا, اس کے علاوہ انگزائٹی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, جن میں ایک ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں بتائی تھی, ڈیپ بریتھنگ, کہ آپ بالکل لمبا سانس لیں, لمبا سانس لے کے روکی رکھیں اور ساری توجہ آپ کو اس بریتھ کرتے ہوئے ہوا کی طرف ہونی چاہیے, آکسیجن کی طرف جو آپ لے رہے ہیں. اور پھر آپ آنکھیں بند کر کے پورے کا پورا اس کو بریتھ کریں اور پھر اس کو آپ محسوس کریں گے میرے پھپھڑوں سے, میرے لنگ سے وہ نکل رہی ہے. سو دیٹس کائنڈ آف, بہت سی قسمیں ہیں ڈیپ بریتھنگ کی, یہ ایک قسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک میں نے آپ کو بتائی تھی اور دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں آپ نے کسی نے نہ دیکھی ہوں تو بھی دیکھ لیں گے. آپ ویگس اسٹیمولیشن کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اپنی انگلیاں کان میں ڈال کے تو 4-5 دفعہ اس کو یوں کریں, اس کے بعد پھر اس کو پکڑ کے آپ اس کو کھینچ کے رکھیں اور کاؤنٹ لائک 10 ٹائمس, اور اس کے بعد پھر جس طرح مسا کرتے ہیں یوں کر کے 3-4 دفعہ یوں کر لیں. اس سے آپ کی انگزائٹی کم ہوتی ہے. بہت زیادہ 1-2 گھونٹ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی وہ اگر آپ پی لیتے ہیں تو اس سے بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہو گئے جو جنرلائزڈ انگزائٹی. تو یہ سٹیپس آپ لیں گے تو او سی ڈی میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا کمپلسو اور ریپیٹیو ایکشن ہوتا ہے کہ انگزائٹی انفیکٹ اس وہم کے بعد آتی ہے. دیکھیں نا, سمجھنے والی بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس سے انگزائٹی تو آپ کی بہتر ہو جائے گی, لیکن وہ جو وہم تھا, آبسیشن تھا, وہ پہلے آ چکا ہوتا ہے, اس کے بعد انگزائٹی شروع ہوتی ہے. تو یہ اس کو قدرے بہتر کر سکتی ہے, لیکن وہ جو وہم تھا اس کو تو ختم نہیں کر سکتی. تو پھر یہ بلڈ اپ ہوتی رہے گی, یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بلڈ اپ ہو سکتی ہے. اینڈ دین اگین یو ول رش بیک اینڈ واش یور ہینڈ. کیا کہتے ہیں کہ وہم کیا کوئی بیماری ہے؟ وہم ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ بس یہ ہم نے خود ساختہ ہی اپنے دماغ میں ہلچل مچاتے رہتے ہیں؟ وہم کا تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت نہیں ہے اور ہم اسے حقیقت سمجھ رہے ہیں. وہم کی تو یہ ڈیفینیشن ہے نا کہ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ بٹ وی بلیو دیٹ اٹ ایگزسٹس. ہمیں پیشنٹس آتے ہیں, ان کو وہم ہوتا ہے, یعنی میں عجیب سے پیشنٹس آتے ہیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ کہیں ایک پیشنٹ آیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے یقین ہے, یعنی اس نے وہم کا لفظ نہیں استعمال کیا, کہ میرا جو یہ سینہ ہے, میدا, یہاں پر ایک فراگ, ایک ڈڈو, وہ جو ہے نا آوازیں نکالتا ہے. تو
اب وہ ڈاکٹر سے کہا بھائی یہاں پہ تمہارے ڈڈو کیسے آ سکتا ہے؟ تو اسے کہا نہیں میری تو ہے، مجھے آوازیں آتی ہیں، تو آپ نہ مانیں لیکن میرا آپ علاج کریں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو تمہاری تسلی کے لیے ہم اس کا سی ٹی اسکین کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، ایکس رے کرواتے ہیں. وہ ساری چیزیں کروائیں تو وہ نارمل نکلا. تو کہنے لگے یہ دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے یہاں. اب وہ چونکہ اس کو وہم تھا نا، اسے کہا کوئی اور ٹیسٹ کراؤ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ تو ٹیسٹ کرواتے ہو نا، تو مجھے تو آوازیں آ رہی ہیں تو میں صحیح ہوں کہ آپ صحیح ہو، میں تو کمپلین لے کر آئے ہوں. تو انہوں نے کہا یہ مانے گا نہیں اس طرح. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نا لٹا کے اس کو بے ہوش کر کے ہلکا سا یہاں پہ چیرا دے کے اور ٹانکے لگا کے اور ایک مینڈک جو ہے اس کو کہیں سے اٹھا کے لا کے اس کو دکھا دیں گے. تو انہوں نے نالی سے یا کہیں سے ایک مینڈک پکڑا اور اس کو جگ میں ڈال دیا پانی میں، اور جب وہ اٹھا تو اس کو کہا یہ دیکھو تمہارا مینڈک ہم نے نکال دیا ہے. سیریسلی ہاں. اب وہ جو تھا نا وہ بڑا سیٹسفائیڈ ہو گیا. تو اس نے کہا دیکھا تم سارے نالائق ڈاکٹر ہو، دیکھو نکلا نا آخر میں مینڈک. تو اس کے بعد وہ ڈاکٹرز بھی خوش ہو گئے کہ چلو یہ روز روز اب تنگ نہیں کرے گا آ کے، اور بات آئی گئی ہو گئی. 3 مہینے کے بعد وہ دوبارہ آیا. اب وہ سارے پریشان ہوئے کہ اب کیوں آ گیا یہ دوبارہ. تو کہنے لگے بھائی اب کیا ہوا ہے؟ کہتا نہیں آپ نے آپریشن بہت اچھا کیا، کامیاب، وہ جو مینڈک تھا آپ نے نکال دیا، لیکن اس کے 2 بچے اندر رہ گئے ہیں، آپ وہ بھول گئے تھے. تو اب وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ اس کو نکال دیں. سو دس از بیسکلی، یعنی وہم اتنی بڑی بیماری ہے. ہمارے یہاں اتنے پیشنٹس آتے ہیں جن کو ان کو وہم ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں کرایا ہوتا کہ جی ہمارا جگر سکڑ گیا ہے. کسی کو وہم ہوتا ہے. کینسر کا وہم بہت کامن ہو رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو رول ہے ہمارے سوشل میڈیا کا بھی ہے. ہمارے سوشل میڈیا میں جب بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو ڈاکٹرز نہیں ہیں وہ ڈاکٹرز والی باتیں کرتے ہیں. تو وہ تو آج کل تو آپ وہ گوگل پہ جو مرضی سرچ کر لیں، پڑھ لیں اور رٹ لیں اور وہ بتا دیں. سو پرائمریلی میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ whenever you want to see کہ یہ شخص ہے. اب لائک اگر میں نیورولوجیکل پریکٹس کرتا ہوں تو پرائمریلی نیورولوجی کے پیشنٹس میں نے دیکھنے ہوتے ہیں. ان کے اندر اگر اوور لے سائیکیٹرک آتا ہے تو دین آئی ہیو ٹو ریفر دیم ٹو اے سائیکیٹرسٹ. اور پھر سائیکیٹرسٹ کو جب لگتا ہے کہ جی دوائیاں میں نے دے دیں اور آگے میں نے ریفر کرنا ہے کاؤنسلنگ کے لیے تو سائیکالوجسٹ کو بھیج دیتا ہے. تو یہ ایک پراپر میتھڈولوجی ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ وہ اس قسم کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کے ہیکس بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے نا پیپل گیٹ کنفیوزڈ. تو میں نے دیکھا اوبسیشنز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. بیکاز وین یو آر رانگلی انفارمڈ، وین یو آر پارشلی انفارمڈ، سو یور برین گیٹس کنفیوزڈ. اور یہ کنفیوژن جو ہوتی ہے یہ وہم کو جنم دیتی ہے.